الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں تیسرا رکوع اور سورہ البقرہ کا 19واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 158 تک ہوا، آیت نمبر 158 کے بعد ہے آیت نمبر 159 ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ۔ اوپر کی آیتوں میں صفا و مروہ وہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی خاص نشانیوں میں سے قرار دیا، اور صفا مروہ کے طواف یعنی اس کی سعی کے بارے میں جو غلط فہمی یا شک و شبہ پیدا ہوا اس وجہ سے کہ صفا مروہ پہ بت رکھ چھوڑے تھے زمانے جاہلیت میں لوگوں نے، تو اسلام آنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کر کے کہ صفا مروہ کی صحیح گویا جاہلیت کا کام چلا آ رہا تھا، اب کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کا جواب اور اس کو ذہن کو صاف کیا گیا کہ یہ صفا مروہ کی سعی یہ تو حج کے ارکان میں سے ہے، اصلی اعمال میں سے ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ کو بتوں سے گندہ کر دیا گیا تھا، لیکن بیت اللہ کی حرمت تو اپنی جگہ برقرار رہی اور بیت اللہ کے طواف کا حکم اپنی جگہ قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں بت کے آنے کی وجہ سے جو عارضی طور پر جو خرابی آئی اس کی وجہ سے حکم اصلی نہیں بدلا جائے گا، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جو آدمی حج کرے عمرہ کرے اس کو صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنا ہے، اور جو خوش دلی سے ثواب کی نیت سے اخلاص سے کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی، اور اللہ سب کے اخلاص کو تو جانتا ہی ہے۔ یہ صفا مروہ کا ذکر اوپر سے اس طرح متعلق ہوا کہ صفا مروہ کو اللہ نے جو نشانی بنایا وہ ایک واقعے کی وجہ سے، اور وہ واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں دوڑنے اور اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں یا انسانوں کی جستجو میں صفا پہاڑی پر چڑھنا اترنا، یہ جو حضرت حاجرہ کا عمل تھا، اور اس کی نوبت اس لیے آئی تھی کہ اللہ کے حکم پر وہ راضی ہو گئیں کہ ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے کہ مجھے تم جنگل میں یوں ہی چھوڑ دو بے سہارا تو اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تو اللہ کے سخت سے سخت حکم پر انہوں نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ اللہ نے ان کے ان جگہوں پہ چلنے اور دوڑنے کو ہمیشہ کے لیے نشانی اپنی بنا دیا، تو یہ صبر کا جو پھل تھا قیامت تک کے لیے ایک دین کا حصہ بن گیا۔ آگے آج کی آیتوں میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین کی باتوں کو چھپانے والے یہود و نصارہ، چونکہ بہت سی باتیں جاہلیت کی وجہ سے کچھ ہو جاتی ہیں، اور کچھ باتیں اس بنا پر کہ لوگ جان بوجھ کر اس میں حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تورات و انجیل کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کو کتابیں ملی، ان کتابوں میں جو احکام واضح طور پر کھول کے بیان کیے گئے تھے، ان واضح احکام کو جاننے بوجھنے کے بعد، جس میں کوئی خفا نہیں تھا، کوئی پیچیدگی پوشیدگی نہیں تھی، نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے رسالت و نبوت کی خبریں تھیں، قرآن کا اعلان تھا، نبیوں کے تذکرے تھے،
اور دین اسلام کی پیشین گوئی تھی، اور بہت سے اور بھی ایسے احکام تھے، مثلا اس میں آیت رجم بھی تھی جس میں زانی کے لیے سنساری کا حکم تھا۔ تو یہ سب چیزیں وہ جانتے بوجھتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کی، دنیاوی اغراض سے اور غرض دنیا کے واسطے اور دنیا کے فاسد مفادات کے لیے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی کہ انہوں نے دین حق کو، نبی کی علامتوں کو، پیشین گوئیوں کو چھپانا شروع کیا، جس کی وجہ سے خود تو گمراہ تھے ہی، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو ہدایت پہ قبول کرنے کے لیے روڑا بنے، اور حق بات کو چھپانے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب یہ پڑھے لکھے ہو کر کے یہ دین قبول نہیں کر رہے ہیں، اسلام نہیں لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اسلامیہ تو سچا مذہب نہیں ہوگا، ورنہ یہ پڑھے لکھے لوگ قبول کر لیتے۔ تو اللہ نے ان کے لیے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا کہ جو حق کو چھپا رہے ہیں، اور ان حق کو جو لوگ چھپا رہے ہیں اور ان کو خوب علم بھی ہے، تو ان کے لیے اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام مخلوق کی لعنت ان کو ملتی ہے۔ تمام مخلوق کی لعنت سے مراد جناتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حتیٰ کہ حیوانوں کی لعنت، اور حیوانی نہیں اور بھی چیزیں، چرند پرند کے علاوہ یہ چونٹیاں جس طریقے سے ایمان والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، یہ مچھلیاں طالب علموں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اسی طریقے سے یہ مخلوق جن لوگوں سے عالم میں تباہی آتی ہے، جن لوگوں کی حرکتوں سے عالم کے اندر قحط اور بیماریاں اور بلائیں اور مصیبتیں پھوٹتی ہیں، تو ان کی تکلیف حیوانات بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب بارش رکے گی تو اس کی پریشانی حیوانوں کی بھی ہوگی، جب جو ہے عذاب آئے گا، زلزلہ آئے گا، تو اس کی پریشانی اور سب کو سہنی پڑتی ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ برے حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق سے چشم پوشی اور حق کو چھپانے والے لوگ، ان کی مذمت ہے اور ان کے لیے سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کرنے والے سبھی لعنت کرتے ہیں، سبھی لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور کر دینا، رحمت سے محروم کر دیا جانا۔ تو رحمت سے محروم کر دیا جانا کہ یہ ان پر پھٹکار ہو، اللہ کی یہ رحمت سے دور ہو، جس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی دوزخ میں وہ چلا جاتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں حق کو چھپانے کی، اور دین اسلام اور نبی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں اس پر وہ پردہ ڈال رہے ہیں، یہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں تو لعنت سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے اور گرفت سے بھی بچا لیے جائیں گے۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، جو لوگ توبہ کر لیں، لیکن توبہ کی شرائط ہے، صرف زبانی اور لفظی توبہ نہیں، توبہ کی شرائط یہ ہے کہ ان کی ان حرکتوں سے جو لوگ جو بگاڑ پھیلا ہے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو لوگوں میں گمراہی آئی ہے، اس کی وہ اصلاح کریں، ان کو بتائیں، اور پھر کھول کر کے بتائیں کہ انہوں نے کیا چیز جو ہے غلط کہی تھی، کیا چیز انہوں نے حق کو چھپایا تھا، اور کہاں پر انہوں نے جو ہے بات کو کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ تو جو بات جیسی ہے اس حق کو واضح بھی کریں، ان کے اس کتمان حق کی وجہ سے، حق کو چھپانے کی وجہ سے جو بگاڑ ہوا ہے اس کی اصلاح بھی کریں، اور پھر خود حق کو قبول کر کے اب تک جو گڑبڑ زندگی گزاری اسے توبہ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم تو ہے ہی توبہ بہت قبول کر لینے والے۔ مخلوق کو اتنا کہاں معاف کرے گی جتنا خالق مخلوق کو معاف کرتا ہے، مخلوق کو اتنی مہلت کہاں دے گی جو خالق مخلوق کو اتنی مہلت دیتا ہے، مخلوق کو اتنے موقع کہاں دے گی جتنے موقع اللہ اپنے مخلوق کو دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں تو توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، بہت مہربان ہوں، میں تم پر اپنی عنایتیں متوجہ کر دوں گا، لعنتیں ختم ہو جائیں گی، رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ تم سچی پکی توبہ کرو، جس کی علامت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ جہاں جہاں تم گمراہی کا ذریعہ بنے ہو اس کے لیے اعلان کرو کہ یہ باتیں غلط تھیں، اب یہ باتیں صحیح ہیں، یہ باتیں میں نے غلط لکھی تھیں، اب یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گمراہ لوگ گمراہ کن تحریریں لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، لٹریچر لکھتے ہیں، نیٹ پر الٹی سیدھے چیزیں ڈالتے ہیں، اور بعد میں اکیلے ہی توبہ کر کے اپنی پچھلی زندگی کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی۔ اب جو ان کی چیزوں سے گمراہیاں پھیلی ہیں یا غلط فہمیاں پھیلی ہیں، قرآن نے 2 شرطیں بیان کی توبہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا،
کہ جو توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جن کی وجہ سے جو گمراہیاں ہوئیں اس گمراہی کو کتنا وہ درست کر سکتے ہیں، کتنی اس کی وہ صفائی دے سکتے ہیں، کس کا وہ کتنا اس کی تلافی کر سکتے ہیں، وہ تلافی بھی کرنا پڑے گی ان کو، اور جو انہوں نے غلط بات کہی ہے اس کے لیے جو سچ بات تھی اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا، تو سچ بات کو وہ ظاہر کریں گے، تب اللہ رب العزت کے ہاں ان کی معافی توبہ ہوگی۔ اگر اس کے پاس اہلیت و صلاحیت ہے تو جو باتیں وہ غلط کہی ہیں ان غلط باتوں کے لیے اعلان بھی کرے، اور اعلان کرنے کے ساتھ جو سچ بات ہے اس کا اظہار و اعلان بھی کرے، تب جا کر کے اللہ کے ہاں لعنت سے وہ بچ سکیں گے۔ اور جو ایسا نہیں کریں گے، آگے کیا تو بیان کیا کہ جو ایسا نہیں کریں گے، اسلام پر بھی نہیں آئے، کفر والی زندگی پہ اڑے رہے اور اسی پہ مر بھی گئے، تو پھر اللہ کی لعنت میں جو لعنت پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ لعنت اور بڑھ جائے گی، اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت۔ تمام انسانوں تو کافر بھی آتے ہیں، ذہن میں شبہ ہو سکتا ہے، کافر پہ تو لعنت نہیں کرتے، کافر پر اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے یا حق کو چھپانے کی وہ تو خوش ہوتے ہیں، اس کو شاباشی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا، ایک گمراہ کن چیز ڈال دی، مسلمانوں کو ورغلا دیا، تم نے نبی کی نعوذ باللہ توہین کر دی، ان کو تو انعام ملتا ہے، ان کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے تمام انسانوں کی ان کو لعنت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ تمام انسانوں کی لعنت ان کو ہوتی ہے، قرآن کریم میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں، درجنوں نہیں تو کم از کم 6 آیتیں تو نظر سے گزری ایسی ہیں جس میں قیامت کے دن ہی کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے، جہنم میں جتنے کافر جائیں گے سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور یلعنو بعضکم بعضا ویکفر بعضکم بعضا ویلعنو بعضکم بعضا، کہ بعض کو دھتکار رہا ہوگا، لعنت بھیج رہا ہوگا، پھٹکار کر رہا ہوگا، ملعون ہے تو ایسا ہے، وہ کہے گا تو ایسا ہے۔ جہنمی ایک دوسرے کو دھتکاریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کو جو ہے لعنت ملامت کریں گے، تو یہ لعنت ملامت ان کی بہت ہوگی۔ تو اس کو کہا ہے کہ کفر کا انجام یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی لعنتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، لعنتیں لعنت پر لعنت ہوتی رہیں گی۔ ابھی تو دنیا میں نیک بندوں سے لعنتیں پائیں گے، وہاں تو اپنوں ہی سے بھی لعنت پائیں گے، وہاں جو ہے کافر کو لعنت کر رہا ہوگا، وہاں جو ہے لعنتیں بڑھ جائیں گی اور اس لعنت ختم نہیں ہوگی، اور لعنت کہ آخری انجام یہ ہوگا کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، نہ تو انہیں مہلت ملے گی اور نہ ان کو عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ مہلت تو اسی دی جاتی ہے جس کی اپیل سننے کا اس کو موقع دیا جاتا ہے، جس کو جو ہے یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنی درخواست دے سکتے ہو اپنی معافی کی، لیکن جب اس کے لیے معافی نہ ہونے کا پہلے ہی سے فیصلہ ہو جائے گا تو اب اس کو مہلت کس بات کی دی جائے، اور اب اس کو لیے جو ہے عذاب میں تخفیف اور عذاب میں ہلکا کیوں کیا جائے؟ اس لیے وہ عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، کوئی ہلکا پن نہیں کیا جائے گا، بلکہ عذاب یومن فیومن بڑھتا ہی رہے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہو کہ چلو اس عدالت میں نہ صحیح اس عدالت سے جا کے معاملہ حل کرا لیا جائے، یہ بھی احتمال نہیں ہوگی۔ جو نافرمانی کر رہا ہو بالکل مردود ہوگا، غارت ہو جائے گا۔ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے کوئی نفع کی توقع باندھی جاتی۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی آقائی اور بادشاہی یا استادی اور پیری کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک جگہ موافقت نہیں آئی تو دوسرے پیر کو پکڑ لیا، ایک استاد سے نہیں چلا کام تو دوسرے استاد کو پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کیا تو معبودی ہے، خدائی ہے، الوہیت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ کسی کو بنایا جا سکتا ہے، اور بنایا بھی جائے تو وہ کچھ کام بھی نہیں آ سکتا۔ وہاں کوئی اور خالق ایسا نہیں ہے کوئی ایسا جو کام بنا سکے، سب کا کام بنانے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لہٰذا جب اسی ایک اللہ کی طرف سے جب پھٹکار ہو جائے گی پھر کہیں سے کوئی کام بنے گا نہیں، باطل خدا سب مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ لوگ جو حق کو چھپا رہے ہیں، بات کو صحیح بتا نہیں رہے ہیں، دین کو صحیح ڈھنگ سے جانتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے تو بھی اس کو نہیں بتاتے، تو ان کے لیے وعید ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا من سئل عن علم یعلمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ یہ یہود و نصارہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یعلمہ حدیث میں یہ صفت خاص طور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی کہ یہ نہیں کہ جانتے نہیں اور مسئلہ بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جانتے نہیں اور آگے سے بات ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، اب تو جن سے پوچھا گیا وہ تو سوچ ہی رہے ابھی کہ ان کو صحیح جواب قرآن حدیث کی روشنی میں کیا دیا جائے، اور دو چار جو ہے کچے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مسئلہ حل بھی کر دیا، جواب بھی دیا، آگے سے بول بھی پڑے۔ اس کی بھی وعید ہے
کہ جو آدمی بغیر علم کے کوئی بات کہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہے، اگر وہ بات صحیح بھی ہوئی تو بھی اللہ کے اس کی پکڑ ہے کہ تم نے صحیح بات کو پہلے سیکھنا چاہیے تھا، اس کو اطمینان۔ تو اس لیے جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں شادی کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں اور مجھے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنا گھر بناؤں، نکاح کر سکوں، لیکن نکاح نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے کو گناہ میں پڑنے کا بھی خطرہ ہے، میں کیا کروں؟ تو ایک صاحب بول پڑے، ارے حدیث میں ہے تو روزہ رکھیے، روزہ رکھیے، حدیث میں جو آدمی جو ہے شادی نہ کر سکے اور جوان ہے اور شادی کا انتظام نہیں پاتا تو اپنی شہوت کو ٹھنڈی کرنے کے لیے روزہ رکھے، حدیث میں یہ نسخہ تو بتایا گیا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے روزہ رکھنا شروع کیے، روزہ رکھنے سے تو اور شہوت بھڑکنے لگی، روزہ میں نے رکھنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے گناہ کا تقاضا پیدا ہونے لگا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب دیجئے، آپ نے بات بتائی تو آگے جواب دیجئے آپ، کہ آگے تو نہیں معلوم کہ روزہ رکھنے سے بھی اگر شہوت بھڑک رہی تو کیا کرے؟ تو پھر حضرت تھانوی نے اس مسئلے کو صاف کیا، بات یوں ہے کہ روزہ کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تم نے اکے دکے روزے رکھے تو ایک دو روزے میں تو قوت بہیمیہ پہلے بھڑکتی ہے پھر دبتی ہے، تو کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تب جا کر کے تمہاری قوت بہیمیہ، قوت شہوانیہ وہ جوش میں اس میں کمی آئے گی، شروع میں بھڑکے گی پھر وہ اعتدال پہ آئے گی اور جا کر کے پھر دبنا شروع ہوگی۔ کثرت سے روزے کا حکم ہے، چند روزے رکھنے سے بات نہیں بنتی، تب جا کر کے بات صاف ہوئی۔ اس لیے جہاں یہ حکم ہے کہ مسئلہ جس کو معلوم ہے وہ بتائے، وہیں یہ بھی حکم ہے کہ بغیر صحیح مسئلہ پوری بات جانے ہوئے زبان بھی نہ کھولے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر کہا گیا کہ کن باتوں کا چھپانا گناہ ہے۔ قرآن نے کہا من البینات والہدی، وہ باتیں بہت روشن و واضح ہوں اور وہ ہدایت کے لائن کی چیز ہوں۔ بعض دفعہ لوگ الجھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہیں، ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا جو ہے واضح احکام سے کوئی رشتہ نہیں۔ تو قرآن نے من البینات والہدی کے الفاظ سے بتا دیا کہ اگر کوئی بات یوں پوچھی جا رہی ہے جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا واضح احکام سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عوام کو تم اتنی ہی بات بتاؤ جتنی وہ علم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پھر آگے خود ہی ڈانٹ پلائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو لوگ قرآن و حدیث کا انکار کرنے لگیں؟ اگر تم نے ان کی علمی سطح سے اور ان کی ذہن کی سطح سے اوپر کی باتیں کرنی شروع کر دیں تو پھر وہ سمجھ نہیں پائیں گے، ذہن میں پھر خدشات پیدا ہوں گے، شکوک شبہات پنپیں گے، اور نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ قرآن و حدیث کی کسی بات کا انکار ہی کر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کہتے ہیں اگر تم نے وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال دو گے، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے مخاطب کی رعایت سے بھی بات کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو مصروفیت ہے، اس سے کوئی بات پوچھی گئی، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں عالم سے پوچھ لو، وہ مجھ سے اچھے طرح سے بتا دے گا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کتمان جب ہے کہ حق پوچھنے کا، جاننے کا راستہ اسی کے پاس ہے، اور پھر یہ اس سے چشم پوشی کر رہا ہے، اور بات بھی ایسی کہ ہدایت سے اس کا تعلق ہے، احکام سے اس کا تعلق ہے، عمل سے اس کا تعلق ہے، تو ایسی صورت میں اب اگر کوئی آدمی حق بات کو چھپاتا ہے یا اس پر کوئی سی لالچ کا اظہار کرتا ہے یا کوئی دنیاوی غرض سے کچھ اور جو ہے اس کا مقصد ہے، تو پھر یہ سخت گنہگار ہوگا اور وہ اس لعنت میں آ جائے گا جس لعنت میں یہود و نصارہ آ رہے ہیں۔ حدیث پاک کا وہی مفہوم ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ خوب جان رہا ہے، بتا سکتا ہے اور بات بھی ضروری ہے، الجم یوم القیامت باللجام من نار، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اس لیے اور یہاں پر جو لعنت آئی ہے، لعنت کے معنی پھٹکار کے آتے ہیں، اس پر مفسرین نے لعنت کے احکام بھی لکھے کہ لعنت کس کو بھیجی جا سکتی ہے۔ خود قرآن کریم سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ کفر پر مر گئے اور یقین ہے ہمیں کہ اس کا کفر پر انتقال ہوا ہے، اس کے لیے تو لعنت ہو سکتی ہے۔ اور اب کون کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کفر پر وہ انتقال کر رہا ہے؟ ایک کافر کے بارے میں بھی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مرتے ٹائم اسے ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، نہیں کہہ سکتے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی بھر کافر رہا تو کافر مرا ہوگا، لیکن کیا معلوم آخر وقت میں فرشتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا معاملات پیش آئے۔
جب میں کسی کا کفر پر مرنے کا ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں، کوئی آلہ نہیں کہ ہم پہچان سکیں، تو آج کسی مرے ہوئے پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ ہاں، جن لوگوں کے کفر کے پر مرنے کا یقین ہو چکا، فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافقین و کفار مرے اور جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا یا ان کے بارے میں آیتوں میں وعید آئی، ان کی مذمت آئی، تو ان پر قیامت تک لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ اس لیے مسئلہ یوں لکھا کہ عمومی طریقے سے کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ پر لعنت بھیجنا تو جائز ہے، لیکن متعین طریقے سے کسی ایک ذات کو طے کر کے کہ فلانے پر لعنت ہو، یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ کفر پر اس کا یقین ہوا ہے۔ زندگی میں تو کسی پہ لعنت بھیج ہی نہیں سکتی۔ اب وہ لوگ، اور خاص طور سے خواتین، اس پر غور کریں کہ زندگی میں تو لعنت بھیجنے کا حق ہی نہیں کسی پر، اس لیے کہ کفر کی شرط اور کفر پر مرنے کی شرط اور یقین کی شرط کہ کفر پر مرا ہو تبھی لعنت کی اجازت ہے، کیونکہ لعنت کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو ایمان سے، جنت سے، رحمت سے دور کر دے، اتنی اس سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہو سکتی۔ تو لعنت جو ہے زندگی میں کسی کو نہیں بھیجی جا سکتی۔ بعض دفعہ استاد شاگرد کو لعنت بھیج دیتے، ملعون، مردود۔ تو لعنت یا لعنت جیسے الفاظ کسی بندے کو نہیں کہنے چاہیے، گناہ کبیرہ ہے یہ، کسی پر لعنت بھیجنا۔ ایک مرتبہ ہوا چل رہی تھی، ایک صحابی کی چادر ہوا سے اڑی، انہوں نے ہوا کو لعنت بھیج دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا کو تم لعنت مت بھیجو، کیونکہ لعنت کا اصول یہ ہے کہ یہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے، آسمان میں دروازے بند پاتی ہے، زمین میں لوٹا دی جاتی ہے، زمین میں کہیں اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا، تو جس پر لعنت بھیجی تھی اس کے پاس جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا اہل نہیں ہے تو پھر لعنت بھیجنے والے کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ اب جس کو ہم نے لعنت بھیجی اور اس کو کہا کہ لعنت ہے، غضب ہو، پھٹکار ہو، اس جیسے الفاظ کہے ہم نے، تو یہی حشر ہوگا کہ آسمان میں وہ لعنت گئی، زمین میں وہ لعنت آئی، جس کے پاس لعنت بھیجی گئی تھی اس کے پاس گئی، وہ نااہل تھا، یعنی وہ لعنت کے لائق نہیں تھا، وہ ہوا ہے مثلا لعنت کے لائق ہی نہیں، یا جس کو لعنت بھیجی ہے وہ خود نیک بندہ ہے، وہ لعنت کا مستحق ہی نہیں، تو اب یہ لعنت بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ اس لیے لعنت کے الفاظ سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً خواتین جن کی زبانوں پر عید الفطر کی نماز سے فارغ ہو کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر کو لوٹ رہے تھے، کچھ خواتین جمع تھیں، تو فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے صدقہ کیا کرو، ہم نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ فرمایا ایسا کیوں؟ کسی خاتون نے سوال کیا کہ جہنم میں عورتیں کثرت سے؟ فرمایا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ تم لعنتیں بہت بھیجتی ہو، دوسرے شوہروں کی ناشکریاں بہت کرتی ہو، تو ناشکری اور لعنت کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ہم نے کثرت سے دیکھا ہے۔ تو لعنت ایسی سخت چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان لعنت کرنے والا خود لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ یکتمون ما انزلنا، ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں جو ہم نے نازل کی ہوئی ہیں، من البینات والہدی، یعنی روشن دلائل، واضح احکام، والہدی اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر کتاب میں یعنی تورات انجیل میں پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان لوگوں پر وہ لوگ بھی لعنت کرتے ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں، یعنی جن، انس، ملائکہ، حیوانات، کیونکہ ان کی ان حرکتوں سے حق پوشی کے وبال میں دنیا کے اندر جب بلائیں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں، جمادات کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو سب ان پر لعنت کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر لعنت جن کی وجہ سے یہ حالات آئے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، آگے بتایا کہ جو لوگ کتمان حق اور حق بات کو چھپا رہے، حق پوشی کر رہے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اپنی وہ اصلاح کر لیں، حق بات کو واضح کر لیں اور پچھلی باتوں سے توبہ کر لیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں گے، اور صرف لفظی توبہ نہیں، دکھلاوے کی نہیں، واصلحوا، بلکہ جس ان کی حرکتوں سے جو بگاڑ ہوا ہے اس کو درست کریں گے، وبینوا، اور جو حق بات چھپائی ہے اس کو واضح کریں گے، فاولئک اتوب علیہم، سو ہم ایسے لوگوں پر بجائے لعنت کے رحمت کے ساتھ ہم متوجہ ہوں گے، ہم ان پر توجہ کریں گے عنایت سے، وانا التواب الرحیم،
اور میں بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، لیکن جو لوگ توبہ نہیں کریں گے اور اسی حال میں دنیا سے جائیں گے، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر پر جمے رہے، وماتوا وهم کفار، اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، خود کافر پر قیامت کے دن آپس میں لعنت کر رہے ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس لعنت کے وبال میں جس کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ایک خدا کے سوا کوئی خدا بھی نہ ہوگا کہ جو ان کے کام آئے اور ان کے عذاب کو سے ان کو چھٹکارا دلائے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم جو قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی، اے اللہ اپنی رحمت کی دوری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی لعنت بھیجنے سے اور اس بات سے کہ اللہ ہم پر کوئی لعنت پڑے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنا، ہمارے جس قول و فعل سے کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہو، اے اللہ اس کے بدلے میں ہم سے کوئی خیر کے کلمات اور خیر کا کام بھی لے لے، اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی اے اللہ ہم کسی بگاڑ کا ذریعہ بنے ہو، اے اللہ ہمیں کسی بناؤ کا بھی ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر جمع، ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ دور تک ہم سب کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلانے والا بنا، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کی دنیا بھی اچھی بنا دے، دنیا کے لین سے اللہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ ہم سب کو سرفراز فرما دے، روزی کی برکت دے دے، رزق میں وسعت دے دے، حلال دے اللہ وافر مقدار میں عطا فرما دے، حرام سے بچا لے، اے اللہ اور دنیا کے لین کی جتنے بھی تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، اے اللہ سب کو اپنے نظر کرم سے پورا فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ناصر شفیع کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دے، اے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، اللہ صحت مقدر نہ ہوتے اللہ عافیت و ایمان کے ساتھ دنیا سے یہ خاتمہ فرما دے، اے اللہ رب العالمین اور جو لوگ بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی نگاہ نہیں کہہ سکے، اے اللہ سبوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ اصلی مصیبت تو مرنے کے بعد کی مصیبتیں ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنے کے بعد کی مصیبتوں سے بچا لے، اے اللہ قبر کے حشر کے اور یا اللہ حساب کتاب کے مراحل میں پلسرات کے مرحلے میں اے اللہ ہم سب کی اپنی خصوصی مدد فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اے اللہ اپنی رحمت کو، اپنی رحمت اور ستاری کی دامن میں ہم سب کو اے اللہ جگہ دے دیجیے، اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کو ہمارے مغفرت کا بہانہ بنا دیجیے، اے اللہ رب العالمین ہم سب پر دنیا آخرت میں رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔